الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البروج ہے جس میں 22 آیتیں اور 1 رکوع ہے، 30واں پارہ چل رہا ہے۔ برج کہتے ہیں محل کو، قلعے کو، اور یہاں پر جو بروج کا لفظ لائے ہیں اس میں جمہور مفسرین جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ مجمعین وغیرہ نے یہ معنی لیے ہیں کہ بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ اس صورت کا کچھ پس منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک زمانہ تھا، زیادہ پہلے کی بات نہیں، تقریباً 50 سے 70 سال پرانی بات تھی۔ عرب کے ہی علاقے میں نجران کا علاقہ، جس کو یمن کا ایک علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا ظالم اور مظلوم کے درمیان، ظالم و جابر اور مسلمانوں کے درمیان۔ جیسے آج معاملات ہیں، مسلمانوں کو دبانے کی کوششیں اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی، تمام چیزیں، تو ایسا ہی واقعہ پیش آیا، مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ اس وقت جو مسلمان تھے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول جو کہ بھیجے نہیں گئے تھے، اس سے پہلے کا جو دین حق تھا، جس کو دین عیسوی کہتے ہیں، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے، وہی مذہب سچا تھا، اسی کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا تھا، تو ان لوگوں کو تکلیف دی جاتی تھی۔ اب اس کا واقعہ تفصیلاً تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا مختصر اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو علاقہ تھا وہاں کا ایک بادشاہ تھا نجران کا، جس کا نام بتایا گیا کہ یوسف ذو نواز تھا۔ وہ یہودیت اس نے اختیار کی تھی، یہودی ہو گیا تھا، اور اس میں بہت زیادہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، اور سب کو یہودیت اختیار کرنے کے لیے وہ زبردستی کرتا تھا اور پریشان کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، مارتا تھا۔ جو عیسائیت اختیار کر لیتا تھا، یعنی جو مسلمان ہو جاتا تھا اس وقت کے لحاظ سے، آج تو عیسائی نہیں ہو سکتے نا، آج اگر کسی کو جنت والا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے تو ایک ہی راستہ، مذہب اسلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا ہے، انجیل پر ایمان رکھنا ہے کہ ہاں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، لیکن ان کی شریعت کے مطابق ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے۔ اب قیامت تک کے جو جس شریعت پر عمل کیا جائے گا وہ ایک شریعت ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت ہم کو ملی ہے اس شریعت پر ہم عمل کریں گے۔ لہٰذا وہ جو یوسف ذو نواز تھا وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک کاہن آتا تھا۔ کاہن کہتے ہیں جو شیطان کی مدد سے اور ستاروں کے آثار کو دیکھ کر کے مستقبل کی کچھ خبریں بتاتے ہیں، فیوچر بتاتے ہیں، آج ہاتھ دیکھ کر کے، لائنیں دیکھ کر کے بتاتے ہیں تمہارے اتنے بچے ہوں گے، تمہاری شادی ایسے ہوگی ویسے ہوگی۔ تو اس وقت ان کو کاہن کہتے تھے۔ اس کا معنی یہ کہ شیطان سے مدد لے کر کے اور نجومیوں، جس کو کہا جاتا ہے کہ ستاروں کے آثار کو دیکھ کر کے فیوچر بتاتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ تو ایک کاہن آتا جاتا رہتا تھا اس بادشاہ کے پاس، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جادوگر ایک آتا تھا، ساحر کا لفظ موجود ہے۔ تو اس کاہن نے بادشاہ سے کہا، یوسف ذو نواز سے، کہ آپ ہم کو ایک لڑکا دے دیجئے کہ میری عمر اب ڈھلتی جا رہی ہے، ہم تاکہ اپنا ہنر اس لڑکے کو سکھا دیں، میرے بعد یہ کام ہوتا رہے اور آپ کو خبریں ملتی رہیں۔ بادشاہوں کے ٹائم پہ یہ سب چیزیں ہوتی نہیں، فرعون کے ٹائم پہ بھی یہ تھا۔ فرعون کے ٹائم پہ جو نجومی آیا تھا، جو کاہن آیا تھا، اسی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا اور آپ کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا فرعون پریشان ہو گیا، فرعون نے کہا کہ سارے بچوں کو قتل کرو جس میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ معاملات تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہم کو ایک لڑکا دے دیجئے جس کو ہم اپنا ہنر سکھا دیں۔ ایک لڑکے کی تجویز کی گئی، ٹھیک ہے یہ لڑکا جو ہے تمہارے پاس روزانہ آئے گا اور تم اس کو اپنا ہنر سکھا دو، اس کو بھی کاہن بنا دو۔ کہیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ اب جب وہ لڑکا یہاں سے محل سے نکل کر کے جاتا تھا اس کاہن کے پاس تک سیکھنے کے لیے، تو راستے میں ایک راہب بیٹھتا تھا۔ راہب سمجھ لیجئے کہ عیسائی عالم بیٹھتا تھا۔ اس وقت ابھی ہم نے بتایا کہ جو سچا مذہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی مذہب تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس شریعت کو ماننے والا، اس کو جاننے والا اس وقت کا عالم، جس کو راہب کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں، پادری بیٹھتا تھا راستے میں، کچھ درس و تدریس جیسے آج ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں وہ راستے میں بیٹھ کے کہیں دیتے تھے اپنے مقام پر۔ تو یہ بچہ جب جاتا تھا تو راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا تھا، کچھ باتیں ان کی سنتا تھا، اور پھر آگے جا کر کے کہن سیکھتا تھا۔ جو کاہن تھا، جادوگر تھا، اس کے پاس جا کر کے وہ ہنر سیکھتا تھا جس کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے روزانہ بیٹھتے بیٹھتے اس کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تمام چیزیں اس بچے کا نام عبداللہ بتایا گیا، اس بچے کا نام عبداللہ بتایا گیا۔ تو اس عبداللہ نامی شخص کو، بچے کو، اس کو سمجھ میں آنے لگا کہ دین حق یہ ہے، یہ کاہن جو ہے یہ فراڈی آدمی ہے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بادشاہی نظام تھا، ایک
تو اس وجہ سے اس کو وہاں مقرر کیا گیا تھا، تو اس کو جانا بھی ضروری تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے خلاف اگر کوئی کچھ کر دے تو قتل کر دیا جائے گا فوراً۔ لہٰذا وہ راہب کے پاس بھی بیٹھتا تھا، کاہن کے پاس بھی جاتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، لیکن کسی کو بتایا نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مطلب کہ عیسائی ہو گیا، اس نے بتایا نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ وہ جاتا تھا اور ظاہر ہے کہ جب جاتے میں بھی بیٹھتا تھا اور آتے میں بھی بیٹھتا تھا، جب دیر ہو جاتی تھی تو اس کا جو ٹیچر تھا کاہن وہ بھی اس کو مارتا تھا، اور جب گھر آنے میں دیر ہوتی تھی تو گھر والے مارتے تھے۔ لیکن ایمان اتنا پختہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا کہ اس پختہ ایمان کی وجہ سے ان تکالیف کو سہ رہا تھا اور مسلسل کام کر رہا تھا، مسلسل وہ باتیں سن رہا تھا، درس و تدریس میں جا رہا تھا اور تمام ان سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایک دن جا رہا تھا، راستے میں شیر آ گیا، شیر نے راستہ روکا ہوا تھا، تمام مخلوق خدا بتا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ پریشان تھی تمام۔ ظاہر ہے کہ کہیں بھی شیر آ جائے، پورا محلہ ابھی جو ہے تیندوا آ گیا تھا تو پورا لکھنؤ پریشان تھا، حالانکہ آیا تھا دوسرے علاقے میں، تو شیر راستے میں آ گیا تو ہر کوئی پریشان تھا۔ تو اس نے سوچا کہ یہاں پہ اب ٹیسٹ کیا جائے کہ کاہن سچا ہے یا راہب سچا ہے، ہم مسلمان ہوئے ہیں، اسلام سچا ہے یا جو ہم کو جادو سکھا رہا ہے یہ سچا ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں نیت یہ کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کاہن سچا ہے تو یہ جانور اس پتھر سے نہ مرے، اور اگر راہب سچا ہے جیسا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ اس نے یہ کہہ کر بسم اللہ پڑھ کر کے پتھر مارا تو وہ مر گیا جانور، وہ شیر مر گیا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کہ اس نے ایک پتھر مارا اور جو پورا جانور مر گیا۔ لوگ اس کو جادوگر سمجھنے لگے اور کہنے لگے عجیب مخلوق ہے اور عجیب طرز کا اس کو کمال آتا ہے، تو اس کی باتیں بہت پھیل گئیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی انوکھی بات ہوتی تو پورے علاقے میں پھیل جاتی کہ ایک بچہ ہے اس کے اندر ایسا ایسا ٹیلنٹ ہے۔ تو جب پورے میں بات پھیلی تو ایک اندھا تھا، اس کو یہ بات پہنچی کہ یہ کوئی جادوگر شخص ہے، وہ کچھ بھی کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو وہ اندھا شخص آیا، کہنے لگا آپ میرے لیے دعا کر دیں، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس نے کہا ایک شرط پر دعا کریں گے، اگر آپ مسلمان ہوں گے تو۔ وہ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس بچے نے جس کا نام عبداللہ تھا، جو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے آنکھوں کی روشنی لوٹا دیجیے۔ اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے دو واقعات پیش آئے تو اس کی خبر بادشاہ تک پہنچی، وہ یوسف ذونواز تک کے۔ اس نے تینوں کو بلوایا، راہب کو بلوایا جس کے پاس بیٹھتا تھا، مسلمان ہوا تھا، اس عبداللہ کو لڑکے کو بلوایا، اور اس نابینا شخص کو بلوایا جو آنکھ کی روشنی لوٹنے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ تینوں کو بلوا کر کے عبداللہ کو کنارے کیا اور راہب کو یعنی عالم کو اور اس نابینا شخص کو جس کی آنکھ کی روشنی واپس ہوئی تھی، ان دونوں کو مروا دیا۔ اس کے لیے آرڈر یہ دیا گیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جا کر کے وہاں سے دھکا دیا جائے، اس کو ایسے مارا جائے تاکہ ہر کوئی جان لے کہ یہودیت اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ میرے علاقے میں رہ کر کے، میری بادشاہیت اور میری جو ہے نگرانی میں رہ کر کے یہودیت اختیار کی جائے گی، اور اگر کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، تو ہم اس کو اتنی خطرناک موت دیں گے۔ یہ موت کا خوف لوگوں کے اندر بٹھانے کے لیے اور دوسرے مذہب کی طرف لوگ نہ جائیں، اس لیے اس نے کیا کیا کہ بھیجا پہاڑ پر اور کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اوپر سے اس کو گرا دیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جتنے لوگ گئے تھے اس کو لے کر کے، اس عبداللہ کو چھوڑ کر کے جتنے تھے سب مر گئے، لیکن وہ زندہ بچ گیا۔ اللہ کو بچانا تھا، زندگی مقدر تھی۔ وہ لڑکا پھر سے لوٹ کر کے وہیں آ گیا اپنے علاقے میں۔ تب اس کو دیکھا گیا، پتہ چلا کہ وہ لوگ مر گئے، یہ زندہ بچا۔ پھر اس کو یہ ترکیب سوچی گئی کہ اس کو جو ہے سمندر میں ڈھکیل دیا جائے، وہاں پہ ڈبو کے مار دیا جائے۔ پھر چند لوگ کو لے کر کے بھیجا گیا، یہ بچہ پھر سے بچ گیا، جتنے گئے تھے وہ سب ڈوب کے مر گئے۔ اب معاملہ کیا ہوا، یہ بھی سمجھ گیا کہ ہم کو مارنے پہ تلے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ماریں گے۔ تو اللہ کا گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کچھ بات کھولی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ہم کو مارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں تدبیریں ہیں، وہ اختیار کریے تب آپ ہم کو مار پائیں گے۔ کہنے کیا ہے؟ کہنے کہ سب سے پہلی چیز تو آپ ہم کو سب کے سامنے ماریے، سب لوگوں کو اکٹھا کریے، پورے علاقے کو اس کے سامنے۔ دوسری چیز یہ کہ میرے ترکش سے تیر نکالیے، اور جب تیر ہم پر چلائیے تو بسم اللہ پڑھیے، اللہ کا نام لیجیے، بسم اللہ ربی کہہ کر کے جب آپ تیر چلائیں گے تب ہم مریں گے۔ کہنے کہ بہت اچھی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ سب کو جمع کیا گیا، پورا مجمع، پورا علاقہ جمع تھا۔ ظاہر ہے کہ یہودیت سب تھی، سب یہودی تھے، لیکن سنتے تھے، لیکن ڈر کے مارے بھی ایمان نہیں لا سکتے تھے۔ جمع کیا گیا، اس کے ترکش سے تیر نکالا گیا، اور چلانے والے نے تیر جو ہے بسم اللہ ربی پڑھ کر کے چلایا۔ جیسے ہی چلایا اس کے لگا وہ مر گیا، اور جیسے ہی وہ مرا، جتنا علاقہ جمع تھا سب نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا اور سب نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، سب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ دیکھ کر کے بادشاہ اور پریشان ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو اس نے اپنی شہادت دی، اس شہادت کے بدلے میں، اس قربانی کے بدلے میں اتنا بڑا جو ہے مجمع جو تھا وہ ایمان لے آیا۔ یہ قربانی کی ایک ہم کو چیز بھی سمجھ میں آتی ہے، قربانی دینا کتنا ضروری ہے، اور کبھی کبھی چھوٹی سی قربانی دینے کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو قربانی دے دینی چاہیے تاکہ بڑا فائدہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ قربانی کا کیا ہے، تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے وجہ سے جو ثواب ملتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ذرا سا مزہ کہیں مل رہا ہے تو ہم کو گناہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ مزہ تو ہم کو تھوڑی دیر کا ملے گا، وہ مزہ ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ کا اثر ہمارے پاس باقی رہے گا اگر ہم نے توبہ نہیں کی۔
اگر ہم نے توبہ نہیں کی. خیر وہ لڑکا مرا اور تمام لوگ جو ہے اسلام لے آئے. اب یہ بادشاہ پریشان, لوگوں کو بلایا, میٹنگ ہوئی کیا کیا جائے. تو یہ بات طے ہوئی کہ پورے علاقے میں بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں, بڑے بڑے گڈھے کھودے جائیں, اس میں آگ کو بھر دیا جائے, ایندھن والی آگ کو بھر دیا جائے, اور جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں اور مذہب اسلام کو نہیں چھوڑتے, ان کو اس آگ میں ڈال کر کے جلا دیا جائے. یہ بات طے ہو گئی, گڈھے کھودے گئے, لوگوں کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اسلام سے پھرتا نہیں ہے, مرتد نہیں ہوتا ہے, اس کو اس آگ میں جلنا پڑے گا. ان لوگوں کا بھی ایمان اتنا پختہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ آگ کی وجہ سے ڈرے نہیں. گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہم کو تعلیم دی ہے کہ تم لوگ شرک سے اور کفر سے ایسے ہی بھاگو بچو جیسے کہ ایک آگ سے بچتے ہو کودنے سے, ایک آگ میں کودنے سے جیسے بچا جاتا ہے, اس طریقے سے شرک سے بچو. تو وہ تعلیم لگتا ہے ان کو وہاں تک پہنچی تھی, ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, اتنا مستحکم تھا, اتنی استقامت تھی ان لوگوں کو کہ وہ سب گھبرائے نہیں. ان سب کو اس میں ڈالا گیا, جھونکا گیا اور جلا دیا گیا. ان کی جو تعداد بتائی جاتی ہے ایک روایت کے مطابق 12,000 تعداد تھی, 12,000 کی تعداد تھی جن مسلمانوں کو آگ میں ڈالا گیا, ظلم کیا گیا ان کے اوپر. اور بعض جگہ اس سے بھی زیادہ روایت آئی. تو اسی کا پس منظر ہے یہاں پہ اس صورت میں جو بتایا گیا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ آسمان کی قسم, برجوں والے آسمان یعنی ستاروں والے آسمان کی قسم, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, اور قیامت کے دن کی قسم, اور قیامت کے دن کی قسم, وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, اور حاضر ہونے والے دن کی قسم, اور جس دن حاضر ہوا جاتا ہے اس دن کی قسم. مطلب یہ ہے کہ شاہد سے مراد یہاں پہ جمعے کا دن ہے, جمعے کی قسم کھائی, اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے, عرفے کے دن کی قسم کھائی. وجہ اس کی یہ ہے کہ شاہد کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو, جمعے کا دن ہر ہفتے بار بار آتا ہے, خود حاضر ہوتا ہے اور ہم سب اپنے مقام پر رہتے ہیں اور نماز جا کر کے پڑھ لیتے ہیں. مشہود سے مراد وہ دن, وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں. تو عرفے کا دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ہر کوئی اپنی جگہ پہ نہیں رہتا. عرفے کے دن جانے کے لیے وہاں عرفہ کے میدان میں ہر کوئی اپنے اپنے علاقے سے نکل کر کے وہاں پہنچتا ہے. تو اس وجہ سے مشہود سے مراد یوم عرفہ ترمذی کی مرفوعاً اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے. اب آگے جواب قسم ہے کہ قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو آگے کہا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود, قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, وہ خندق کھودنے والوں کے لیے ہلاکت ہو, وہ برباد ہو جائیں, وہ ختم ہو جائیں, ان کے لیے ان پر لعنت ہو. النار ذات الوقود, جو ایندھن والی آگ جلا رہے تھے اس آگ میں, اس گڈھے میں, اس خندق میں, ان کے لیے جو بربادی کا یہاں پہ جو ہے لفظ استعمال کیا گیا. اور یہاں پہ جو قسم کھائی گئی اس کا مطلب یہ بھی, اس کی مناسبت اس طریقے سے آگے جواب قسم میں ملتی ہے کہ آسمانوں کی قسم, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بنانے والا ہے. اللہ کی تخلیق دیکھو کیسی, اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا, تو اللہ کو پوجو, اللہ کی عبادت کرو. والیوم الموعود, اور ایک دن قیامت کا آنا ہے جس دن تم کو حساب کتاب دینا ہے, اس قیامت کے دن کی تیاری کرو. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں نہ لگو, ایک دوسرے کے جو ہے لوگوں کو پیچھے کرنے میں نہ لگو, دوسروں کی غیبتوں میں نہ لگو, کسی اور کے پیچھے چلنے میں نہ لگو, اللہ کے رسول کا طریقہ اپناؤ, اسلام کے مطابق زندگی گزارو, تاکہ کل قیامت کے دن تم صحیح حساب دے سکو. اب نیک اعمال کب کیے جائیں گے, کون سا دن ہے؟ وشاہدی و مشہود, قسم کھا کر بتا دیا گیا کہ جمعے کا دن نیک عمل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. ایسے تو ہم کو ہر ہفتے کا, ہر دن کرنا ہے, ہر سیکنڈ نیک عمل کرنا ہے, لیکن جو بہت اچھا دن بتایا گیا آخرت کے لیے جمع کرنے کے لیے نیک اعمال, وہ جمعے کا دن ہے اور عرفے کا دن, جمعے کا دن اور عرفے کا دن ہے. تو یہ کہنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان خندق والوں کو کے لیے بربادی ہو, لعنت ہو. النار ذات الوقود, جو ایندھن والی آگ جلا رہے تھے, اذ ہم علیہا قعود, اس ایندھن, وہ اس گڈھے, اس خندق کے کنارے وہ لوگ بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور جو ایمان والوں کو اس میں داخل کیا جا رہا تھا, ایمان والوں کو اس میں جھلسایا جا رہا تھا, ایمان والوں کے ساتھ جو کام کیے جا رہے تھے, ظلم کیا جا رہا تھا, اس کو وہ لوگ بڑے آسانی سے دیکھ رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ دو چیز اس میں, ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, روک نہیں رہے ہیں. یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا دل کس قدر سنگ دلی تھے, ان کے اندر, ان کے دل پسیجتا نہیں تھا, ان کے اندر رحم نہیں آ رہا تھا کہ کیسے لوگ ہیں یہ کہ ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کو جلایا جا رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں رہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کی بربادی ہو, ان کے اوپر لعنت ہو. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. اور ایمان والوں کی کیا غلطی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. ایمان والوں کی غلطی صرف اتنی سی تھی کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے اللہ پر. آج یہ آیتوں کو آج کے دور میں رکھیے, یہ ہم لوگوں نے جب عالمت کے تقریباً آخری سال میں یا اس سے سیکنڈ لاسٹ سال میں ہم لوگوں نے پڑھی آیتیں, تو اس وقت ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ آج ہی کے وقت نازل ہوئی ہیں, اور آج کے وقت اگر یہ آیتیں پڑھی جائیں تو لگتا ہے کہ آج ہی کے لیے ایمان والوں کے لیے نازل ہوئی ہیں اور کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں. ایمان والوں کو اس میں تسلی ملتی ہے اور کافروں کو اس میں سبق ملتا ہے اگر وہ سبق حاصل کرنے والے ہو جائیں تو. لہٰذا آج جو مسلمانوں پہ ظلم ہے کیا ہے, کس وجہ سے ہے؟ ایمان لائیں. ہم مسلمان ہیں صرف اس وجہ سے ظلم ہے, اور کوئی وجہ نہیں. اسلام کو ہٹا دیجیے, سارا ظلم ختم, ساری ترقیاں ہمیں مل جائیں گی, سارا عہدہ ہم کو مل جائے گا, سارا بینک بیلنس ہمارے پاس ہوگا, بڑے بڑے گھر ہمارے پاس ہوں گے, ساری چیزیں, ساری آسانیاں فراوانی ہمارے لیے ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہمارے پاس اگر نہیں رہے گا. اور اگر ایمان ہے تو اس ایمان کی بنا پر کتنا ظلم ہو رہا ہے,
چاہے وہ ملک ہندوستان ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی حصہ ہو، اور خاص طور سے فلسطین کا علاقہ ہو. تو کیا کہا گیا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید. وہ جو جن لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا ان کا کوئی بڑا جرم نہیں تھا، جرم صرف یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اور اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست ہے اور قابل تعریف ہے، جس کی تعریف کی جائے ایسا ہے. اللہ پر ایمان لے آئے تھے. الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. اور وہ اللہ تو ایسا ہے کہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں کی، آسمانوں میں اسی کی بادشاہت ہے، زمین میں اسی کی بادشاہت ہے. یہ چند دن کے جو لوگ 5-5 سال اور 10-10 سال کے لیے حکومت میں آ جاتے ہیں، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دن کے لیے آتے ہیں، اور حکومت آتی ہے یہ ختم ہونے کے لیے آتی ہے. لیکن اللہ کی حکومت ایسی ہے اس زمین پر، اور اللہ کی حکومت ایسی ہے آسمانوں پر، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. وہ شروع سے ہے اور آخر تک ہے، شروع سے ہے اور آخر تک ہے، اور اللہ ہی نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو ختم کرنے والا ہے. اللہ کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ جو ملکوں کی حکومت میں حکومت کی باغڈور سنبھالتے ہیں، یہ چند دن کی ہوتی، 5 سال 10 سال 15 سال 50 سال کتنی کر لیں گے، لیکن ایک دن ان کو بھی ختم ہونا ہے، ان کی حکومت کو بھی ختم ہونا ہے. جس کو کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. ابھی ایک عالم صاحب نے انٹرویو دیا، بہت اچھی بات کہی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس تو ٹھیک ہے، لیکن سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے، لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے، لاٹھی کبھی کسی اور کے پاس بھی جاتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو وما نقموا منهم الا الذي له ملك السماوات والارض. اللہ وہ ہے جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. واللہ على كل شيء شهيد. اور اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے. کون ظلم کر رہا ہے، کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، کس کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کس کے گھر کو گرایا جا رہا ہے، کس کی مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، کس کی مسجدوں کو بت قدح میں تبدیل کیا جا رہا ہے. تمام چیزوں کو اللہ دیکھنے والا ہے. یہاں بھی عذاب دے سکتا ہے، اور وہاں تو عذاب ان کے لیے ہے ہی اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو، اگر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے. آگے فرمایا ان فتنہ کاریوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے، کہ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں کو ستایا، مسلمان عورتوں کو ستایا. آج کے معاملے میں، آج کے ماحول میں اس آیت کو فٹ کریے. یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے مسلمان مردوں کو تکلیف میں ڈالا، ظلم کیا، تکلیف پہنچائی، اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی کہ ان کے جو ہے نقاب اتارنے کی گویا کہ کوششیں کی، اور یہ کہا جائے کہ ایسے فیصلے لانے کی کوشش کی جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام میں پردے کا کوئی حکم نہیں ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ اسلام کا آرڈر اور اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے آرڈر ہمارے کورٹ سے پاس ہوں گے، دنیاوی قانون اس کو پاس کریں گے. وہ تو قانون ہمارے پاس ہو چکے ہیں اللہ کی طرف سے. وہ کون ہے پاس کرنے والا؟ وہ اللہ پاس کرنے والا. اللہ نے احکام ہم کو بتا دیے کہ پردہ کتنا ضروری ہے. اب اس کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ پردے کے حکم کو کوئی ختم کر دے، اس کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا. لہٰذا کیا فرمایا کہ مسلمان عورتوں پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. ثم لم يتوبوا. پھر توبہ نہیں کرتے اور ایسے ہی مر جاتے ہیں. اتنا ظلم کیا، 12,000 مسلمانوں کو آگ میں ڈالا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اگر دے دیں تب بھی اللہ معاف کر سکتے ہیں. اتنا ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر توبہ کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے. اتنا ظلم کرنے والا اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کی، ثم لم يتوبوا، اگر توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، فلہم عذاب جہنم. تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. اور جہنم کا عذاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. کیا ہے؟ جلنے کا عذاب ہے. ایک چیز لفظ عذاب میں ہی سب کچھ آ گیا. عذاب اگر کہا جاتا ہے آخرت کے اعتبار سے تو سانپ بھی اس میں داخل ہیں، بچھو بھی داخل ہیں، ان کے جو ہے زنجیریں جو ڈالی جائیں گی وہ بھی داخل ہے، ان کو جو خون اور پیپ کا پانی، گندا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا وہ بھی داخل ہے. لیکن جلنے کا عذاب الگ سے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پتہ چلا جلنے کا عذاب بہت سخت ہے، وہ ہمیشہ جل رہے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ کہی گئی کہ فلہم عذاب جہنم کا تعلق جو ہے وہ تو آخرت سے ہے، یعنی مر کر کے جب جائیں گے تب ان کو جہنم ملے گی اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرے. ولہم عذاب الحریق کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خندق کے کنارے بیٹھے تھے مسلمانوں کو جب جھلسایا جا رہا تھا، ظاہر ہے کہ 12,000 یا اس سے زیادہ تعداد کو جب اس آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ آگ اور بھڑک اٹھی، اور اتنی بھڑک اٹھی کہ وہ خندق سے باہر نکلی اور ان لوگوں کو جلایا، شہر میں آگ پکڑ لی. اور جو بادشاہ تھا یوسف ذو نواز، اس نے جب دیکھا کہ آگ ہماری طرف بڑھ رہی ہے، وہ بھاگا، دریا میں کودا، اور دریا میں اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں وہ دریا میں کودا تو وہاں ڈوب کر کے مر گیا. تو جہنم دنیا میں اس طریقے سے وہ لوگ آگ سے مرے، آگ سے جو ہے ہلاک ہوئے. ان الذین، یہ تو کافروں کی بات ہو گئی، ظالموں کی بات ہو گئی. اب مومنین کی بات، جو لوگوں نے ثابت قدمی کے ساتھ ایمان لائے اور اللہ پر توکل کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے. صرف ایمان لانا کافی نہیں، اس کی ہم نے بات کہی تھی اسی موقع پہ کہ ایمان کی مثال ہمارے گھروں کی بنیاد کی ہے، ہمارے گھروں کی بنیاد کی ہے، اور اعمال صالحہ کی مثال ہمارے گھروں کی ہے. اگر ہم نے بنیاد کھود کر کے اس میں جو ہے کالم ڈال دیے
صرف جو ہے اپنی جو ہے جس کو کہتے ہیں بنیادیں ہم نے بھر دی، ہم نے بنیادیں بھر دی اور گھر نہیں بنایا، تو وہ بنیادیں ہماری کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ ہم کو گرمی سے نہیں بچا سکتی، ہم کو سردی سے نہیں بچا سکتی، ہم کو بارش سے نہیں بچا سکتی، بنیادیں ہم کیا کریں گے؟ اور اگر صرف ہم اچھے کام کرتے رہیں، بنیادی نہ کھودیں، یعنی صرف گھر بنا دیں بغیر بنیاد کے، تو گھر ٹکے گا؟ گھر ٹکے گا نہیں، گھر کی کوئی حیثیت نہیں، ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بنیاد کا کھودنا بھی ضروری ہے اور گھر کا بنانا بھی ضروری ہے، تب ہم کو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایمان کا لانا بھی ضروری ہے اور ایمان کے بعد اچھے کام کرنا بھی ضروری ہے، تب ہم کو فائدہ ہوگا۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنت ہے، تجری من تحت الانہار، اور ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، پانی جاری ہوگا، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ اور آج ہم نے سمجھا کہ اگر جو ہے ہمارے بینک بیلنس بڑھ جائے تو وہ کامیابی، آج ہم نے سمجھا کہ اگر بڑی گاڑیاں ہمارے پاس ہوں تو وہ کامیابی، آج ہم نے سمجھا کہ اگر بڑا گھر ہو تو وہ کامیابی، بزنس اچھا چل جائے تو وہ کامیابی، اور اولاد اگر اچھی نکل جائے، وہ پڑھ لکھ کر کے اچھا کمانے لگے، وہ کامیابی۔ یقیناً یہ کامیابی ہے، یہ اللہ کا فضل یہ بھی ہے، لیکن سب سے بڑی جو کامیابی ہے ذالک الفوز الکبیر کہہ کر کے یہ فرما دیا گیا کہ جو جنت چلا گیا، جس کو جنت مل گئی، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، وہ اصل کامیابی وہ ہے۔ تو ہم کو یہاں پہ سمجھنا چاہیے، ایمان والوں کو جو ہم کو سبق ملتا ہے اس یہاں 11 آیتوں سے، وہ یہ ملتا ہے کہ ہم کو کسی بھی حال میں ایمان سے دستبردار نہیں ہونا، ہم کو ایمان پر جمے رہنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ 24ویں پارے کی آیت ہے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ ایمان لائے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ثابت قدمی کے ساتھ رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، یہ حالات چاہے جیسے ہوں، مسلمانوں پر چاہے ظلم کیا جا رہا ہو، چاہے مسجدیں توڑ دی جائیں، چاہے تمہارے گھروں کو جو ہے تہو تیغ کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے، کوئی معاملہ نہیں، اللہ خوف الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری دے کر کے جاتے ہیں، جنت کی خوشخبری دے کر کے جاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ اپنے ایمان پر جمے رہیں، اللہ کا پر توکل کامل رکھیں، کامل بھروسہ رکھیں، اور جو ضروری اسباب ہیں اس کو بھی اختیار کرنا ہے۔ ہم کو اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن سوچنا نہیں ہے کہ ان اسباب سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم کو سوچنا یہ کہ اسباب اختیار کرنا نبی کا طریقہ اور اللہ کا حکم ہے، لیکن اسباب سے کام نکلوا دینا یہ اللہ کا حکم ہوگا، یہ اللہ کی مصلحت ہوگی۔ اللہ اگر چاہے گا تو ہم ان اسباب کو اختیار کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا یہ چیزیں ہم کو پتہ چلتی ہیں۔ باقی جو اس میں کافروں ظالموں کے لیے پیغام ہے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ توبہ کریں اور اپنے ظلم سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے لیے فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، شاید اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کی پکڑ نہ کریں، کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، سزا اور نتیجہ اور رزلٹ جو ملے گا وہ وہاں ملے گا، وہاں تو ان کو جلنا ہی جلنا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اگر وہ یہاں بغیر توبہ کے مر گئے، اگر یہاں سے بغیر توبہ کے چلے گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اسلام والی زندگی عطا فرمائے، مسلمانوں کے حالات درست فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔